سورہ بقرہ کے اندر ایک پورا رکوع ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع سے آخر تک سارے روزوں کے مسائل، روزے کے فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، لیکن درمیان میں ایک آیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی میں دعا کرنے والا میرے سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا میرا کہنا مانیں اور میرے اوپر یقین رکھیں تاکہ ان کو ہدایت مل جائے۔ تو اس سے آیت سے پہلے بھی روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے بعد آتے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد آیت آتی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو یہ ساری کی ساری آیات ہیں جو کہ روزے کے بارے میں ہیں، لیکن یہ درمیان میں ایک آیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے جو دعا کے بارے میں ہے۔ تو اس آیت کو اللہ رب العزت نے روزے کے مسائل کے درمیان میں کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اور خاص طور پہ افطاری کے وقت کے اندر اللہ رب العزت دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کوئی روزے کا تذکرہ نہیں کیا کہ روزے کے اندر ہی دعا کرو، لیکن احادیث کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ آیت کو مطلقاً رکھا تاکہ کوئی آدمی عام سال کے اندر بھی اگر کوئی دعا کرے گا تو میں اس دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بھی رد نہیں کرتا، لیکن رمضان کے اندر وہ زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے رمضان کے مسائل اور فضائل کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو رکھا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور خاص طور پہ ہمیں اللہ رب العزت سے جنت مانگنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کے اندر بیان فرمایا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، بہقی کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کے اندر بیان فرمایا، رمضان سے ایک دن پہلے، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 کام زیادہ کرنا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 کام ایسے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تمہاری اپنی ذات کے لیے۔ 2 کام جن کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کو زیادہ راضی کر سکتے ہو، ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو زیادہ پڑھو، اور دوسرا اللہ رب العزت سے استغفار زیادہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور 2 کام کے جو تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت سے اپنے لیے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ایک جگہ رکھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی اچھی چیز عطا فرما، یعنی جنت عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس لیے ہم ان 3 چیزوں کا زیادہ اہتمام کریں رمضان کے اندر۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں، ہر ایک مسلمان کو آتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں، اور دوسرا اپنے گناہوں کی معافی زیادہ سے زیادہ مانگے، اور تیسری یہ جو دعا ہے جس کے اندر جنت جہنم دونوں کا تذکرہ ہے، اس دعا کو ہم اللہ رب العزت سے روزانہ مانگتے رہیں۔